بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وحدثني هارون بن سعيد الأيلي أنه قال أخبرنا ابن وهب أنه قال أخبرني معاوية بن صالح عن حبيب بن عبيد عن جبير بن نفير سمعه يقول أنه سمعت عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعيذه من عذاب القبر أو من عذاب النار قال حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. ماشاء اللہ. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت بیان کی، کہا کہ مجھ کو حدیث بیان کیا میرے استاذ گرامی قدر حضرت ہارون بن سعید الایلی نے. انہوں نے کہا کہ ہمیں خبر دی ہے حضرت ابن وہب یعنی عبداللہ ابن وہب رحمہ اللہ نے. انہوں نے کہا کہ حضرت معاویہ بن صالح رحمہ اللہ نے روایت کی، انہوں نے حضرت حبیب ابن عبید سے روایت کی، اور انہوں نے جبیر ابن نفیر رحمہ اللہ کو سنا ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت عوف ابن مالک رحمہ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھائی، تو یہ دعا ہے جنازے کی نماز پڑھائی، تو ان کی دعا میں نے یاد کی، اور وہ یہ ہے اللہم اغفر لہ. یہ دیکھیں صاحب میت کی دعا کرنے کے لیے مرے ہوئے آدمی کے، اے اللہ اس کی مغفرت کر، گناہ بخش دے، اور اس پہ رحم فرما، اللہ ہم سب پہ رحم فرما، اور اس کو معاف کر دے، اس کی غلطیاں معاف کر دے، اور اس کی غلطیوں کو تجاوز کر، اور اس کا ٹھکانہ بہت اچھا رہے، شاندار رہے، اور اس کے جو ہے قبر کے داخلے کے وقت قبر میں داخل ہونے کو کشادہ بنا، اس کو پانی سے دھو، اور اس کو برف سے دھو، اور اس کو وولوں سے دھو، اور اس کو غلطیوں سے اس قدر پاک کر جیسا کہ میل سے جو ہے سفید کپڑے کو پاک کیا جاتا ہے، بالکل صاف ہو جائے، اور اس کا گھر دنیا کے گھر سے جو ہے اچھا رہے. ماشاءاللہ کیا حقیقت صاحب، آخرت کی نعمتوں کا دنیا کی نعمتوں سے کوئی موازنہ نہیں ہوتا. اللہ نے جو ہے حدیث میں ہے، ہاں ایسا کرو، اللہ نے جو ہے فرمایا کہ جو ہے اس گھر سے وہ گھر اچھا ہونا، اور وہ جگہ ایسی ہے جو حدیث میں ہے ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. ایسی جگہ ہے صاحب کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، ابھی تک نہیں دیکھی. ما لا عین رأت ولا اذن سمعت، کسی کان اذن کان کوئی کان اب تک نہیں سنا، کوئی آنکھ نہیں دیکھا، اور نہ کسی دل پہ کھٹکا
کہ جنت کی نعمتیں ایسی ہوں گی ایسی جگہ الحمدللہ ہیں صاحب. اللہ ہم سب کو جنت عطا کرے. اور جو ہے انسان غلطیاں نہ کرے. اگر غلطی کرے تو زندگی کے آخری حصے تک غر غر کی آواز نہ آنے تک جو ہے اللہ کی جانب سے جو ہے قبول کیا جائے گا. کہ اس وقت اگر انسان قبول کر لے اس کے بعد جو ہے کام نہیں چلتا. اللہ رب العالمین جو ہے ہمیں معاف فرمائے. جنت کی ہائی لائٹس ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے نہریں بہیں گی آپ کے نیچے سے، اس کی ایک جھلک بتا رہے ہیں. قرآن ہے سورہ رحمان پڑھو. تو کئی جگہ بیان ہے، کئی جگہ ہے کہ جنت ایسی ہوگی ایسی جگہ ہے بہشت بری. ایک جھلکی بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ جنت. الحمدللہ کوشش کرو، عمل کرو، روزے رکھو، نماز پڑھو، رات میں اٹھ کے پڑھو. اللہ رب العالمین جو ہے بدلہ عطا فرمائے. جی اور ہمیں ایسا گھر دے جو دنیاوی گھروں سے بہتر ہو. بکنگہم پیلس، وائٹ ہاؤس، کوئی ہاؤس جو ہے کام کا نہیں ہے اللہ کے سامنے. وہ حقیقت الگ ہے، وہ دنیا ہی الگ ہے صاحب. اللہ رب العالمین ہمیں عطا فرمائے. اور گھر والے دنیا کے گھر والوں سے بہتر ہو. صلاۃ الجنازہ میں یہی دعا پڑھتے اور بھی دعائیں ہیں دوسری پڑھیں گے انشاءاللہ. تو جو ہے جنت کی حوریں اس عورت کو بددعا کرتی ہیں کہ تم جو ہے اپنے شوہر کے بارے میں یوں کہتی ہو، وہ تو چند دن کا مہمان ہے تمہارے پاس، قدر کرو. یہ چیز ہے الحمدللہ. اللہ رب العالمین ابھی سے جو ہے انسان کی قدر کراتا ہے. دیکھو زوجن خیرا من زوجہ، وہاں بیوی ملے گی دنیاوی بیوی سے جو ہے بھلی ہوگی، چاہے کتنی بھلی کیوں نہ ہو یہاں کی، وہ بیوی جو ہے عمدہ ہوگی. اور جنت میں داخل کر، اللہ داخل کر. اور عذاب قبر سے محفوظ رکھ. عذاب قبر کیسا ہوگا معلوم ہے؟ ہڈی پھسلی ایک ہوگی، بولتے نہیں، ہڈیاں ایسا جو ہے، یہ ہڈیاں ادھر، یہ ہڈیاں ادھر، زمین دبوچے گی. اللہ محفوظ رکھے. معلوم نہیں ہے انسان کبھی سوچے کہ کیسا جو ہے اس کے ساتھ برتاؤ ہوگا. اللہ رب العالمین ہمیں معاف فرمائے، غلطیوں سے دور رکھے. یہاں تک کہ انسان تمنا کرے گا. بھیج دینا اللہ تعالیٰ خبر میں تو کہیں کرا دے تو وہ عذاب سے بچائے اللہ بچائے. یہاں تک کہ انسان تمنا کرے گا کہ اس کے قبر کے ساتھ اور آخرت میں اس کے ساتھ کیا بھلائی ہوگی کہ میں جو ہے یہ میت رہوں، یہ مرنے والا میں بنوں. اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور اس کے بعد دعا جو ہے ایک اور طریقے کی ہے. چنانچہ بڑی لمبی سند کے ساتھ حدیث مروی ہے کہ حضرت عوف بن مالک الاشجعی رحمہ اللہ سے روایت ہے. انہوں نے کہا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے سنا ہے. اور وہ جنازے کی نماز پڑھا رہے تھے تو کہہ رہے تھے اللہم اغفر لہو، اے اللہ ان کی مغفرت کر اور ان پہ رحم فرما اور ان کی غلطیوں کو معاف کر دے اور ان کا ٹھکانہ اکرام و احترام کے ساتھ ہو اور ان کا داخلہ کشادہ ہو اور انہیں پانی سے، برف سے، اولوں سے دھو دے اور غلطیوں سے جو ہے بری کر معاف کر دے، جیسا کہ سفید کپڑا میل سے دھویا جاتا ہے. اور ان کا یہ گھر، اس گھر سے جو ہے آخرت کا گھر بہترین بنا دے، بدل دے. اور گھر والے ایسے شاندار ملیں جو دنیاوی بیویوں سے بہتر ہیں، دنیاوی لوگوں سے بہتر ہیں. ان کے قبر کے فتنے سے بچا، دوزخ کے عذاب سے بچا
تو حضرت عوف راوی حدیث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فتمنیت ان لو کنت انا المیت، تو انہوں نے کہا مجھے بڑی تمنا ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی نماز پڑھ کے دعا کر رہے ہیں کاش میں ہوتا۔ اللہ رب العالمین ہمیں جو ہے یہ بنائے کہ ایسا بنائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس قدر شاندار دعا کی ہے، اللہ جو ہے ہمارے لیے بھی ایسی جو ہے نعمتیں عطا فرمائے۔ وحدثنا یحیی بن یحیی التمیمی رحمہ اللہ انہ قال عبد الوارث اخبرنا عبد الوارث بن سعید عن حسین بن ذکوان رحمہ اللہ انہ قال حدثني عبد الله بن بريدة رحمه الله عن سمرة بن جندب أنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على أم كعب ماتت وهي نفساء فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليها وسطها۔ میت پر نماز جنازہ ادا کرتے ہوئے امام کہاں کھڑے، وہ جو ہے الحمدللہ اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے، جس کو امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ ہمیں حضرت یحییٰ بن یحییٰ التمیمی رحمہ اللہ نے روایت کی ہے، انہوں نے ہمیں خبر دی ہے حضرت عبد الوارث ابن سعید سے، انہوں نے حضرت حسین ابن ذکوان رحمہ اللہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ حضرت عبداللہ ابن بریدہ نے روایت کی، انہوں نے حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جنازے کی نماز ادا کی۔ آپ نے حضرت ام کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی جو کہ انتقال فرما گئی۔ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی کے لیے مخصوص ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی آدمی جو ہے بحالت اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرے اور کچھ دیر گزارے تو وہ صحابی عورت صحابیہ کہلاتی ہے۔ کہیں دور ہے، ذکر سنا مگر آپ کی صحبت، آپ کی لقاء میسر نہیں ہے تو وہ صحابی نہیں ہے، نہیں ملے، علم حاصل نہیں کیا، جیسے کہ حضرت اویس القرنی رحمہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بقید حیات تھے مگر جانا نصیب نہیں ہوا۔ یمن میں القرن جو ہے، اہل القرن جو ہے وہاں تھے نا، دور نہیں قریب ہے یمن سعودیہ سے، کیا ہے کہ اللہ کی توفیق نہیں ہوئی، جا نہیں سکے، مل نہیں سکے، تو آپ کو صحابی نہیں کہیں گے، ممکن ہے تابعی کہے۔ اللہ رب العالمین جو ہے یہ درجات مقرر کیا۔ تو ام کعب رضی اللہ تعالی عنہ انتقال کر گئے۔ صحابی جس نے بحالت ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ وقت، ساتھی، صحاب کے معنی صاحب، تو جو ہے دیکھا اور وقت گزارا، علم حاصل کیا۔ آپ نے پڑھے صحیح مسلم کے کتاب الایمان میں ہے کہ آپ سے سننے کے لیے لوگ سینکڑوں کلومیٹر تکلیف دہ راستوں سے گزر کے آیا کرتے تھے تاکہ جو ہے علم حاصل کرے۔ ماشاءاللہ علم کی اتنی فضیلت ہے۔ تو کہا کہ وہ حالت نفاس میں انتقال کر گئیں۔ صحت کے علامت الحمدللہ۔ تھوڑا میٹھا زیادہ۔ وحدثنا محمد بن المثنى وعقبة بن مكرم العمي أنهما قالا حدثنا ابن أبي عدي رحمه الله عن حسين رحمه الله عن عبد الله بن بريدة أنه قال
قال سمرة بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ لقد كنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما فكنت أحفظ عنه فما يمنعني من القول إلا أن هاهنا رجالا هم أسن مني وقد صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة وسطها. حضرت محمد ابن المثنى اور عقبہ بن مکرم دونوں نے روایت کی ہے. ان دونوں نے کہا کہ حضرت ابن ابی عدی نے روایت کی، انہوں نے حضرت حسین سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ ابن بریدہ سے، اور انہوں نے کہا حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ نے کہا میں اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بچہ تھا. غلام جو ہے لونڈے کو بولتے، اور جو ہے اس کی سن تحدید ہے کہ 9 سال 10 سال کی عمر کے بچے. میں نے جو ہے الحمدللہ چھوٹا بچہ تھا، میں یاد کرتا ہوں حالت کو، اس بات کو بیان کرنے سے مجھے کوئی چیز روکتی نہیں ہے. میں البتہ جو ہے لوگ بڑے بڑے ہیں اور میں ان سے چھوٹا تھا. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک عورت کے جنازے کی نماز ادا کی جو بحالت نفاس مر گئیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز پڑھاتے ہوئے بیچ میں پڑھا. عن جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بفرس معرورہ فركبه حين انصرف من جنازة ابن الدحداح ونحن نمشي حوله. تو یہ جو ہے الحمدللہ سندن یہ روایت منقول ہے. حضرت سماک ابن حرب سے روایت ہے، انہوں نے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ننگی پیٹ والی سواری لائی گئی تو آپ اس پہ سوار ہو گئے، یہاں تک کہ ابن الدحداح نامی شخص کا انتقال ہو گیا تھا. اس کے جنازے کی نماز میں ہم شریک رہے، آپ کے پیچھے ہم چلا کرتے تھے. تو انسان جو ہے ضرورتاً جو ہے چل کے جا کے نماز پڑھے. اور ایک حدیث انہی کی ہے کہ حضرت ابن دحداح رضی اللہ عنہ کی جنازے کی نماز ادا کی تو آپ کے پاس سے ایک گھوڑا لایا گیا. رسول اللہ اس گھوڑے کو باندھا گیا، اس کو ایک انسان نے باندھا اور آپ نے سواری کی، اور وہ الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوار ہونے کی وجہ سے اچھلنے لگا، اچھل کے جو ہے جانے لگا، اور ہم اس کے پیچھے جاتے تھے اور ہم اس کا اتباع کرتے تھے. تو قوم میں سے ایک انسان نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کتنے ایسے جنت میں ایسی ڈالیاں جو ہیں ابن دحداح کی ہیں. ماشاءاللہ ابن دحداح کے بارے میں جنت کی خوشخبری. بہت سارے صحابہ ہیں، ان کے وفات کے بعد ان کی خوشخبری دی گئی کہ وہ جائیں گے، ان کو عشرہ مبشرہ بالجنہ کہا جاتا ہے. ان میں سے خلفائے راشدین بھی ہیں. الحمدللہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی جنت عطا فرمائے.